جو اس مدرسے عابدہ روضۃ الاطفال میں طالب علم ہیں، اور میری ماں اور بہنوں، وقت کافی گزر چکا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اب آپ حضرات بھی سننے کے لیے کچھ تیار نہ ہوں گے، لیکن کچھ باتیں آخر میں کہی جاتی ہیں مسک الختام کے طور پر کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مدرسے نے کتنی کم مدت میں کتنی ترقی کی ہے، اور ماشاءاللہ حفاظ کرام اس مدرسے سے تیار ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ کام یہاں اس مدرسے میں چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور قرآن مجید کے علوم سکھائے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید پر محنت کی جا رہی ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کے حافظ قرآن بنائے جا رہے ہیں۔ حافظ قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں تو آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے گا اور یاد کرے گا تو وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی ایک حدیث میں اور بعض روایات میں 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی۔ تو ایسے لوگوں کو وہ جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجے گا۔ اور پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی انسان کی محنت کو رائگاں اور بیکار نہیں کرتا ہے، اور یہ بالکل اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو جس راہ سے بھی محنت کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے راستے سے محنت کرے تو کامیاب ہو، یا دنیا کے راستے سے کوئی محنت کرے تو کامیاب نہ ہو، بلکہ جو بھی جس راستے سے بھی محنت کرتا ہے اس راستے میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو محنت کا انسان کو ضرور پھل ملتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دین کے راستے میں محنت کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور دین کے راستے میں محنت کرنے کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور صدقہ جاریہ اس کے نام اعمال کے اندر وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں رہے گا۔ اور دنیا کی محنت ہے تو وہ دنیا کا عارضی فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے، بس وہ عارضی فائدہ ہوگا وقتی طور پر، اور پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا اور فائدہ باقی رہے یا نہ باقی رہے۔ لیکن یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ انہی اعمال کی حیثیت ہے، اور انہی اعمال کا فائدہ ملتا ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم محنت کرتے ہیں وہ دنیا ہی میں رہ جاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ کوئی دینی فائدہ بھی چاہیں، یا یہ کہ آپ دنیا کما رہے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اس میں سے صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب تو ملے گا۔ لیکن یہ دین کے راستے سے جو محنت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یعنی جب تک اس کا جو ہے جب تک اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں چاہے وہ مر جائے لیکن اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھتا رہے گا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور زاہد عباسی صاحب آپ کے جو پروگرام پیش کرتے ہیں اور جو تعلیمی مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے، اور بہت ان کی تگ و دے اور ان کی لگن اور ان کے جذبے
کا دخل ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے پروگرام کر پاتے ہیں۔ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرام منعقد کر سکے، اور نہ ہر شخص کے بس کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے طلباء کو تیار کر سکے، نہ ہر شخص کے بس کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے طالبات کو تیار کر سکے۔ یہ جو ہے یہ صحرا انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس بنجر زمین کے اندر ایسی محنت کی کہ یہاں سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لڑکوں کے سروں پہ ٹوپی ہے، اور کتنے لڑکوں کے سروں پہ جو ہے وہ کرتا ہے، وہ بدن پر کرتا ہے، اور کس طرح وہ دینی ماحول میں رنگے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے ان سے نور جو ہے ان پر برس رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے انہی کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس بنجر زمین میں محنت کی، اور اس میں آپ کے گھروں سے ان بچوں کو نکالا اور ان کو تیار کیا، اور ان کو دین کا سپاہی بنا رہے ہیں، دین کا مجاہد بنا رہے ہیں، اور حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ یہ ان کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہے، اور ان والدین کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہے جو والدین اپنے بچوں کو اس دینی ادارے میں پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ چلے جائیں گے لیکن ان کے یہ بچے جب تک رہیں گے اور دین کی نشر و اشاعت کرتے رہیں گے، اور دین پھیلاتے رہیں گے، اور دین کے لیے کچھ بھی کام کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ان کے حق میں ضرور لکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی محنت کو رائگاں نہیں کرتا، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اچھی محنت کرتے ہیں۔ اچھی محنت سے مراد محسنین کہا گیا۔ محسنین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اخلاص کے ساتھ کام کرے، اور جو شخص جو ہے کام کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے انجام دے، اور اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کو کرے، تو وہ کام کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی برباد نہیں ہوتا، وہ ضرور ثمر آور ہوگا، پھلاور ہوگا، اور وہ مفید ہوگا، اور اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ادارہ جو خدمت کر رہا ہے، اس کے دور رس اثرات آپ دیکھیں گے۔ ایک عالم اگر کسی محلے میں بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی برائیاں دور ہوتی ہیں اور کتنی خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ بھلے ہی وہ کوئی اپنا فریضہ اس طرح سے نہ نبھائے، لیکن یہ کہ اس کے اثرات بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اور پھر اس کی اولادوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس محلے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی نسلوں پہ اس کے اثرات ہوتی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں تو خاص طور سے مبارکباد کی مستحق ہیں کہ ان کی کونکھوں سے جنم لینے والے بچے وہ دین کے جو ہے دین کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں، اور دیندار بن رہے ہیں، اور آخرت کے لیے وہ اپنے لیے اپنے حق میں بھی ان کو اب ذخیرہ آخرت بنا رہے ہیں۔ اور یہ کہ نہ جانے یہ جب تک رہیں گے اور جب تک ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے حق میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ خوب کشادہ ہو، وسیع ہو، اور یہ بالکل جو ہے یہ ایک تنگ جگہ سے نکل کر کے یا ایک کرائے کے گھر سے نکل کر کے ایک اپنی آزاد جو ہے اور اپنی جگہ میں قائم ہو، جہاں پر ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں مہیا ہوں، اور یہ اپنے پروگرام کو اور اپنے تعلیمی مظاہرے کو خوب اچھی طرح سے انجام دے سکیں، اور آپ حضرات کو وہاں پر مہمان کے طور پر بلا سکیں، اور آپ ان کی جو ہے ان کی کاوشوں کو اور ان کی محنتوں کو دیکھیں۔ تو بہرحال تمام لوگ ہی چاہے وہ اساتذہ ہوں اور چاہے وہ ذمہ دار ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یا لڑکے ہوں یا بچے ہیں یا ان کے والدین ہوں، سب جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور سب ثواب کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے اور ان کے ذمہ داروں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور مدرسے کو ایسی ترقی عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مدرسہ نہ رکھے بلکہ ایک جامعہ کی شکل میں قائم فرمائے، اور خوب آزاد جگہ میں ہو، خوب بڑی جگہ میں، کشادہ اور وسیع جگہ میں قائم ہو۔ یہ میری تمنا ہے اور میری خواہش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔